شاگر بھی ایک ایڈیشنل سوال ہے، چونکہ آپ لاہور میں ہیں اور پورا ایک سال ہم نے گزارا یہاں پر دعا دائرہ کیس کو رپورٹ کیا. کل کچھ ویڈیوز وائرل ہوئی جس میں اے ڈی ملک اور فیصل سوری کو وکلا تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں. آپ کی نظر سے شاید وہ ویڈیو گزری ہو. وہ بنیادی طور پر کیا وجہ تھی تشدد کیا گیا ان کے اوپر، اور وہ وجہ کیا تھی کہ ان کو تھانے تک پہنچنا پڑا، اور اس وقت کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، مجھے اس سے متعلق کچھ زیادہ علم تو نہیں ہے. وہ ویڈیو نظر سے گزری تھی اور اس ویڈیو میں ان کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب یہ بھی واضح طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ کیا وہ وکلا ہیں یا وہ وکلا کی جانب سے جو ہے وہ انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اس ویڈیو میں جو ہے وہ ایک سائڈ کی فوٹیجز نظر آ رہی ہیں، لیکن مبینہ طور پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس میں یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ وکلا کا نشانہ بنایا گیا ہے. اب جو سٹوری سامنے آ رہی ہے، میں پھر وہی بات کروں گا کہ کیونکہ اس سے متعلق مجھے مکمل انفارمیشن نہیں ہے، لیکن جو سننے میں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا. اس میں انہوں نے ایک میڈیا چینل یا ایک سوشل میڈیا کے جو آفس تھا وہاں پر گئے اور وہاں پر جا کے انہوں نے اس پروگرام کو کیا. اور یہ مبینہ طور پر الزام تھا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو بلاتے ہیں، پھر ان سے پیسے لے لیتے ہیں کارڈ اور نوکری کے بہانے میں، اور ان کو بعد میں جو ہے نہ نوکری دی جاتی ہے نہ ان کی رقم واپس کی جاتی ہے. تو مبینہ طور پر ان کی طرف سے یہ دعویٰ تھا کہ ہم اس کو ایکسپوز کر رہے تھے. تو ہم بطور صحافی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو طریقہ کار ہے وہ درست نہیں ہے. جب بھی کوئی اس طرح کا سٹنگ آپریشن ہوتا ہے تو اس کے جو اصول و ضوابط ہیں، اس کے قواعد ہیں، وہ آپ نے جو ہے وہ پورے کرنا ہوتے ہیں. اور لگ یہ رہا ہے کہ انہوں نے ان قواعد کو پورا نہیں کیا، جس کی وجہ سے معاملہ جو ہے وہ اس حد تک پہنچا اور ان کو جو ہے وہ بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا. جب بھی ہم کوریج کے لیے جاتے ہیں تو اس طرح کے سٹنگ آپریشن جو ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ متعلقہ پولیس اسٹیشن کو جو ہے انفارم کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر یہ چیز جو ہے وہ خلاف قانون ہو رہی ہے، یہاں پر انسانی حقوق جو ہیں وہ پوری طرح متاثر کیے جا رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے کوئی بھی جسے ہم کہتے ہیں کہ ایسا کام جو خلاف آئین جو ہے، خلاف شریعت ہے، ہماری اسلامی روایات اقدار کے خلاف ہے، تو اگر آپ اسے ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ متعلقہ جو ہے وہ پولیس اسٹیشن اور اداروں کے ساتھ جو ہے وہ پہلے رابطہ کر کے انہیں بتاتے ہیں تاکہ وہ بیک اپ پر موجود ہوں. تو اس طرح کی چیز جو ہے وہ ان کی طرف سے ہمیں نہیں دیکھنے کو ملی. پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے نوجوان یوٹیوبرز ہیں، جو ہمارے ڈیجیٹل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، صرف تھوڑا سا ان کو آگاہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسی چیزیں رپورٹ کر دیتے ہیں جو رپورٹ کرنے کے لیے اس کے لوازمات پورے کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتے ہیں. تو یہ مجھے بنیادی طور پر وجہ لگتی ہے. لیکن ابھی کیونکہ کوئی چیز واضح طور پر سامنے نہیں آئی، ابھی چیزیں جو ہیں وہ بالکل جب تک وہ نہیں سامنے آتے حقائق کیا ہیں وہ خود بتائیں گے، اور پھر ایک ہمیں جو ہے وہ ان کے خلاف مقدمات کے ریکارڈ جو ہیں وہ سامنے لایا گیا ہے. وہ بھی بڑا تشویشناک ہے کہ اتنے زیادہ مقدمات کیسے جو ہیں وہ ایک شخص کے خلاف جو ہے وہ درج ہو گئے، اور کون سے لوگ ہیں جو ان کے خلاف جو ہے وہ اتنے مقدمات درج کروا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ابھی جو ہے وہ قبل از وقت ہے اس بارے میں کوئی بھی حتمی رائے دینا. لیکن جو بھی ان کے ساتھ ہوا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. قانون اور ادارے موجود ہیں. اگر دیکھیں دونوں طرف سے پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ غلط ہوا. انہوں نے اگر غلط کیا تو انہوں نے اس کے جو رد عمل میں انہوں نے زیادہ غلط کیا کہ انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا اور بدترین تشدد کا نشانہ بنایا. یہ کہیں پر بھی جو ہے وہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جسٹیفائی ہے. اس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کے پاس عدالتیں موجود ہیں، آپ کے پاس قانون موجود ہے، آپ اپنی شکایت کر سکتے ہیں، آپ اس کے خلاف کیس کر سکتے ہیں. لیکن یہ طریقہ کار جو ہے قانون کو ہاتھ میں لینا یہ کسی صورت بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. عدم برداشت جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے. ہم جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں، لیکن تنقید بھی جو ہے وہ اب جو ہے وہ یعنی جو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی جو حدود و قیود ہے اس کو آپ کراس کر رہے ہیں. جب آپ وہ کراس کریں گے تو پھر معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف نہیں خرابی کی طرف جاتے ہیں. بالکل شاکر بھی آپ کا بہت شکریہ. اصل میں یہی وہ دونوں لوگ تھے جنہوں نے ہمارے یہاں تصدیق کیا. آپ کی نظر سے گزری ہوں گی وہ ویڈیوز، وہ ساری چیزیں جس میں ایک لمٹ میں رہ کے رپورٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس طرح رپورٹ کیا کہ وہ آج تک ہمیں وہ صدمہ، مجھے خاص طور پر نہیں بھولا.
میں نے مذمت کی ہے کہ ان کے اوپر جو تشدد ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، قانونی دائرے میں رہ کے ساری چیزیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ان لوگوں نے بھی کسی کے ساتھ کم نہیں کیا. آپ مہدی کاظمی یا اس کے خاندان کو چھوڑ دیں جس طرح ان کی تصدیق کی تھی. دیکھیے ہم سوچ رہے بالکل میڈیا آپ پہ بیٹھ درست کے کہہ یا رہے ہیں میڈیا پہ بیٹھ شاہد کے رپورٹ صاحب، کر آپ رہے تھے. درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں نے جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد میں نے وزٹ کیا، ان کا چینل وزٹ کیا، اور میں نے دیکھا کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ اس سارے معاملے کا باعث بنی. تو دیکھیں کافی زیادہ قابل اعتراض جو ہیں وہ چیزیں ہیں جن کو جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ تو ہمارے صحافی اقدار کے مطابق ہے، اور نہ ہی ہمارے سماجی، نہ ہی ہمارے معاشرتی، نہ ہی ہمارے جو ہماری روایات ہیں، جو ہماری اسلامی روایات ہیں، جو ہمارا قانون ہے، اس کے مطابق نہیں ہے. تو جب آپ اپنی بالکل لمٹ سے کو کراس کرتے ہیں تو پھر اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ اس کو اصلاح کے طور پر لیں گے، بالکل اور آئندہ ہیں تو آپ کے پاس شواہد ہونے چاہیے. لیکن صرف ریٹنگ کے چکر میں آپ جو ہے وہ اپنی زبان سے جو آپ زہر اگلیں اور دوسرے کا جو ہے آپ کو اس کی عزت، اس کا عزت کا خیال نہ کریں، تو پھر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب جو ہے وہ جتنا بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور ہمارے ان بھائیوں کو، ہمارے ان دوستوں کو جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ریویو کرنا چاہیے اپنے کانٹینٹ کے اوپر، اپنے جو وہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، اور جو اخلاقیات کے دائرے میں چیزیں ہیں اس میں رہ کر بات کرنی چاہیے. دیکھیں جو اچھے لوگ کام کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ارن بھی کر رہے ہیں، ان کو لوگ سن رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، لیکن بالکل آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے اس طرح کے مواد سے آپ کے جو ہے وہ لوگوں کے دل میں چلے. میں آپ کو ساری باتیں چھوڑ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ وہ کنٹینٹ بنائیں جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکیں، وہ کنٹینٹ بنائیں. اگر تو آپ وہ کنٹینٹ سمجھتے ہیں کہ ہماری فیملی، ہمارے عزیز و اقربا، ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے جو سرکل ہے وہ لوگ اس کو حوصلہ افزا کر رہے ہیں، تو پھر بھائی آپ بالکل ضرور کریں. اور اگر وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ کنٹینٹ ٹھیک نہیں ہے، اس سے باز رہیں، تو پھر باز ہو جانا چاہیے. بالکل شاکر بھی آپ نے بجا فرمایا. ان کے تو تھمبنیل ہی پڑھنے والے نہیں ہوتے، ویڈیو دیکھنا تو دور کی بات ہے. بہرحال اللہ کل دے گا ان کو، اور جو کچھ ہوا ہے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کو اپنی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا شاکر بھی، اس کے لیے بہت شکریہ. آپ کو اسی طرح زحمت دیتے رہیں گے. اللہ حافظ.